کچھ تاریخی کردار دوستویفسکی۔ جب انتون چیخوف یہ کہتے ہیں کہ جب میں دوستویفسکی کو پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں خدا کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو یہ محض ایک ادبی تعریف نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی اعتراف ہے۔ فیودور دوستویفسکی کا فن محض کہانی سنانا نہیں بلکہ انسان کے اندر اتر کر اس کے وجود کے ان گوشوں کو روشن کرنا ہے جہاں عام نظر نہیں پہنچتی۔ وہ قاری کو صرف واقعات نہیں دیتے بلکہ اسے اس کے اپنے باطن کے ساتھ سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوستویفسکی کا مطالعہ ایک ادبی تجربہ نہیں بلکہ ایک وجودی مکالمہ بن جاتا ہے، انسان اور خدا کے درمیان، گناہ اور نجات کے درمیان، شک اور یقین کے درمیان۔ میکسم گورکی نے دوستویفسکی کی تصویر کشی کو ولیم شیکسپیئر کے برابر قرار دیا، اور یہ بات بلا مبالغہ محسوس ہوتی ہے۔ دوستویفسکی کے کردار محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتے بلکہ زندہ سانس لیتے ہوئے تضادات سے بھرپور انسان ہوتے ہیں۔ کرامازوف برادران کے دمتری، ایوان اور ایلیوشاتین مختلف فلسفوں کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو کشمکش ہے وہ ایک ہی انسانی روح کی مختلف پرتیں ہیں۔ دوستویفسکی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے کرداروں کو جج نہیں کرتا بلکہ انہیں پوری آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنی سچائی خود بیان کریں، چاہے وہ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ فریڈرک نیچے کا یہ کہنا کہ دوستویفسکی واحد ماہر نفسیات ہے جس سے میں کچھ سیکھتا ہوں، دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ دوستویفسکی نے انسانی نفسیات کو اس گہرائی سے سمجھا جس تک فلسفہ بھی کم ہی پہنچ سکا۔ اس کے کردار صرف اچھے یا برے نہیں ہوتے بلکہ وہ بیک وقت دونوں ہوتے ہیں۔ وہ جرم کرتے ہیں مگر پچھتاوے سے بھی بھر جاتے ہیں، وہ خدا سے انکار کرتے ہیں مگر اسی کی تلاش میں بھی رہتے ہیں۔ یہی پیچیدگی دوستویفسکی کو جدید نفسیات کی پیشرو بناتی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن جیسے سائنسدان کا یہ کہنا کہ دوستویفسکی نے مجھے وہ کچھ دیا جو کسی سائنسدان سے نہیں ملا، اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ سائنس کائنات کو سمجھ سکتی ہے مگر انسان کے اندر کے خلا کو نہیں بھر سکتی، وہ خلا جو دوستویفسکی اپنے الفاظ سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماریو پوزو کا یہ اعتراف کہ اگر انہوں نے کراماز برادران نہ پڑھی ہوتی تو وہ کبھی ادیب نہ بنتے، اس بات کا ثبوت ہے کہ دوستویفسکی محض ایک لکھاری نہیں بلکہ لکھنے والوں کا استاد ہے۔ اس کی تحریر میں جو شدت، سچائی اور بے رحمی ہے وہ ہر سنجیدہ قاری کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ارنسٹ ہیمنگوے نے کہا کہ دوستویفسکی کو سائبیریا بھیجے جانے نے انہیں تراشا، اور واقعی اس جلاوطنی نے انہیں وہ آنکھ عطا کی جس سے وہ انسانی دکھ کو نہ صرف دیکھ سکے بلکہ اسے بیان بھی کر سکے۔ دوستویفسکی کا فن اس بھٹی میں پکا جس میں ناانصافی، اذیت، تنہائی کی آگ جلتی ہے۔ سفید راتیں دوستویفسکی کے ان تخلیقات میں سے ہے جہاں اس کا نرم، حساس اور رومانوی پہلو سامنے آتا ہے۔ یہ کہانیاں ثابت کرتی ہیں کہ دوستویفسکی صرف تاریکی کا مصنف نہیں بلکہ روشنی کا بھی ہے۔ وہ صرف جرم و سزا کی بات نہیں کرتا بلکہ امید، محبت، خوابوں کی بھی تصویر کشی کرتا ہے۔ یہی تضاد ان کے فن کو مکمل بناتا ہے۔ وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ انسان صرف اپنے زخموں کا مجموعہ نہیں بلکہ اپنے خوابوں کا بھی امین ہے۔ آخرکار دوستویفسکی کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ ہمیں ہمارے اپنے اندر لے جاتا ہے۔ اس کی تحریر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے سوالات کا سامنا کریں، ہم کون ہیں، ہم کیوں ہیں، اور ہمارا انجام کیا ہے۔ اس کے کرداروں کی طرح ہم بھی شک اور یقین کے درمیان جھولتے رہتے ہیں، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ ہمیں ہماری اپنی کہانی سنا دیتا ہے۔ دوستویفسکی کو پڑھنا دراصل خود کو پڑھنا ہے، اور یہی وہ تجربہ ہے جسے چیخوف نے خدا سے بات کرنے کے مترادف قرار دیا تھا۔